حضرت عثمان بانو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگے تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ صرف اپنے خاندان بانو ہاشمی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے۔ لوگ اسلام کو صرف ایک قبیلے کا مذہب سمجھتے تھے۔ قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ ماساد، جس میں اللہ نے مکے کے سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور ان کی بیوی کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ اسلام کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس چاچا کے لیے یہ آیت آئی تھی ان کے 2 بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ جب ابو لہب اور ان کی بیوی کو اس آیت کا پتہ چلا تو انہوں نے غصے میں اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بانو امیہ اور برداشت نہ کر سکا۔ ان کے چاچا حکام انہیں رسیوں سے باندھ کر مارتے تھے اور پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کو کہتا تھا، لیکن حضرت عثمان سب کچھ برداشت کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر آیا مکے کا وہ وقت جب کچھ مسلمان وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ مکے والوں نے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ کو اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دوبارہ اپنا بزنس نالج کا یوز کر کے نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ وہاں رہ کر حضرت عثمان مدینہ میں ہو رہے ظلم سے دور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ 4 سال بعد حبشہ میں افواہ پھیلی کہ مکے کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان واپس مکہ آئے، لیکن دیکھا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مدینہ ایک غریب علاقہ تھا، پانی بھی مشکل سے ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو مسلمان اس یہودی سے بروما کا کنواں خرید لے اور مسلمانوں کے لیے کھول دے، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن ایک شخص تھا، حضرت عثمان۔